السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کے اعلان سے معلوم ہوا کہ آپ کی اس مسجد میں ہر پیر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی تھی، لیکن رمضان کی وجہ سے وقتی طور پر اسے بند کر دیا گیا تھا۔ آج سے پھر دوبارہ اس کی شروعات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ گزشتہ یا جب درس بند کیا گیا تھا تو ہماری گفتگو ہجرت تک پہنچی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم دور جسے مکی دور کہا جاتا ہے، جو نبوت سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مشتمل ہے، وہ دور میں نے آپ لوگوں کے سامنے بڑے اختصار کے ساتھ پیش کیا تھا، کیونکہ اگر ہم تفصیل میں جائیں تو اس کے لیے سال لگ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے واقعات سے جو ہمیں درس و عبرت ملتا ہے، ان تمام چیزوں کو اگر بیان کیا جائے تو کافی وقت انسان کے لیے درکار ہوگا۔ جو اہم چیدہ واقعات تھے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، اور یہ بات آپ سب لوگوں کو معلوم ہے اور بتائی بھی گئی تھی کہ آپ کی جو دعوت ہے اسے دو ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک دور مکی دور کہلاتا ہے، جو نبوت سے لے کر کے ہجرت تک پر مشتمل ہے، اور یہ مدت 13 سال کی ہے۔ دوسرا جو دور ہے جو مدنی دور کہلاتا ہے، یہ ہجرت کے بعد سے لے کر کے مدینے میں جب آپ نے قیام فرمایا اس کے بعد سے لے کر کے آپ کی وفات تک جو دور ہے، جو زندگی ہے، اسے مدنی دور کہا جاتا ہے۔ قبل اس کے کہ مدنی دور کے واقعات میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں، چونکہ ہجرت آپ کی زندگی کا بہت اہم واقعہ ہے اور یہ عبرت و نصیحت کا خزانہ ہے۔ اسی لیے جب ہماری اسلامی تاریخ کی بنیاد ڈالی گئی صحابہ کے دور میں، تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات میں سے صرف ہجرت کو منتخب کیا اور اسے اسلامی تاریخ کی بنیاد قرار دیا۔ نہ آپ کی ولادت، نہ آپ کی نبوت، نہ غزوہ بدر، نہ فتح مکہ، اور نہ ہی اور دیگر واقعات جو آپ کی زندگی میں پیش آئے اس کو بنیاد نہیں بنایا۔ کس چیز کو بنیاد بنایا؟ آپ کی ہجرت کو بنیاد بنایا۔ اس لیے جو ہمارا اسلامی سال ہے ہجری سال کہلاتا ہے، کیونکہ ہجرت ہی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسلام کو پوری دنیا کے اندر غالب کیا۔ وہ اسلام جو مکہ کے اندر یا جس کے ماننے والے مقہور تھے، اس کا نام لینا جرم تھا، چھپ چھپ کر کے دعوتیں دی جاتی تھیں، بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ جب وہی اسلام مکہ سے نکل کر کے مدینہ پہنچتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور آپ کے صحابہ کرام کی محنتوں اور کوششوں کے نتیجے میں اللہ نے پوری دنیا کے اندر اسے غالب کیا۔ تو ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑے واقعات میں سے ایک بڑا واقعہ ہے، اور صحابہ کی نظر میں سب سے اہم واقعہ یہی تھا، اس لیے انہوں نے ہجرت کے واقعے کو اسلام کی بنیاد، اسلامی تاریخ کی بنیاد قرار دیا۔ تو چاہتا ہوں میں یہ کہ اس ہجرت کے اندر جو ہمارے لیے اہم اسباق ہیں، جو اہم دروس ہیں، وہ کچھ دروس میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں، کیونکہ سیرت جاننے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اس سیرت سے جو ہمیں فوائد ملتے ہیں ان کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں۔ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے،
بلکہ اس سے جو ہمیں نتیجہ ملتا ہے، جو اسباق اور دروس ملتے ہیں، ان پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری اصلاح ہو، ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، وہ دور ہوں، اور اس طریقے سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کما حقہ اپنا سکیں۔ اس لیے اس سے پہلے بھی جو بھی بڑا واقعہ بیان کیا گیا، اس کے اندر جو دروس اور اسباق ہوتے تھے اسے بیان کرنے کی آپ لوگوں کے سامنے کوشش کی جاتی تھی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہجرت یہ خزانہ ہے دروس اور نصیحتوں کا، بے انتہا اس کے اندر ہمارے لیے دروس اور عبرتیں موجود ہیں، لیکن جو اہم ہیں ہماری نظر میں اسے آپ لوگوں کے سامنے، یا علماء کی نظر میں اسے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا درس تو ہمیں یہی ملتا ہے اس ہجرت کے واقعے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ پر کس قدر ظلم کیا گیا ہوگا، جس کی بنا پر جو مکہ آپ کی نظر میں سب سے محبوب تھا، اور ہجرت کرتے وقت آپ نے فرمایا تھا اے مکہ کی سرزمین تو سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے، اگر مکہ والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں نہیں نکلتا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مکہ کے مشرکوں نے، کفار نے آپ پر کس قدر ظلم کیا ہوگا، آپ پر کس قدر اور آپ کے صحابہ پر کس قدر تکلیفیں پہنچائی ہوں گی، جس کے نتیجے میں انہوں نے ہجرت کا قصد اور ارادہ کیا۔ آدمی اپنا گھر بار، وطن، ملک، دولت، ساری چیزیں خوشی سے نہیں چھوڑتا، بہت قربانیاں دی ہوں گی تب جا کر کے انسان تمام چیزوں کو چھوڑتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ پر کتنا ظلم کیا گیا ہوگا مشرکین مکہ کی طرف سے، کہ آپ نے اپنے صحابہ کی جان کے حفاظ کے لیے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد پھر مدینہ کی طرف آپ نے ان کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کتنی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، کتنی تکلیفیں اور پریشانیاں برداشت کی ہیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے۔ ہمیں تو بڑی آسانی کے ساتھ اسلام مل گیا ہے، پیدائشی مسلمان ہیں، والدین مسلمان تھے، پورا خاندان مسلمان تھا، ہم مسلمان ہو گئے، اس لیے ہماری نظر میں اسلام کی وہ قدر و منزلت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی مصیبت آتی انسان مایوس ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی پریشانی آتی انسان پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اور اس طرح کی باتیں انسان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ دولت اور نعمت ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ پیدائشی طور پر مل گئی ہے۔ اگر ہم نے اس کے لیے قربانی دی ہوتی، کوشش کی ہوتی، لوگوں کے طعنے سنے ہوتے، یا ہمیں قتل کی سازش کی گئی ہوتی، یا ہمیں دربدر کیا گیا ہوتا، یا ہم پر اور ظلم کیا گیا ہوتا، تب انسان کو سمجھ آتا کہ دین اسلام کتنی عظیم ترین نعمت ہے۔ تو پہلا درس تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ مکہ کے مشرکین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر کس قدر ظلم کیا ہوگا ان لوگوں نے، ناقابل برداشت تکلیفیں انہوں نے جھیلی، تب جا کر کے انہوں نے مکہ کو چھوڑا اور مدینے کا قصد کیا۔ دوسرا درس جو ہمیں ملتا ہے وہ توکل کا حقیقی معنی اور مفہوم اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے۔ توکل کا مطلب ہوتا ہے اعتماد اور بھروسہ، اور توکل کا صحیح مطلب یہ ہے کہ انسان اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑے اور اسباب کو صرف ذریعہ سمجھے، اسے توکل کہا جاتا ہے۔ اسباب اختیار نہ کرنا یہ توکل نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی حکمتوں کی نفی کرنا ہے، اور دنیا کو اللہ رب العالمین نے اسباب پر بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ جب سبب پایا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ تو سبب اختیار کرنا اور نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا یہ توکل کہلاتا ہے۔ سبب اختیار کیے بغیر اللہ کی ذات پر توکل کرنا یہ توکل نہیں ہے۔ آپ کی زندگی میں یہ درس ہمیں خاص طور سے اس واقعے کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ ملتا ہے کہ آپ نے کس قدر تیاری کی اور کس قدر اسباب آپ نے اختیار کیے۔ ہجرت سے پہلے آپ نے اونٹنی تیار کرنے کا حکم دیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو سب سے زیادہ بااعتماد تھے آپ کے ساتھیوں میں سے مکہ کے، ان میں سے آپ نے ان کو منتخب کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو راستوں کا ماہر تھا اس کی خدمات لی۔ رات میں آپ وہاں سے نکلے اور اس طریقے سے پچھواڑے کے راستے سے آپ گھر سے نکلے، قیام کیا 3 دن جا کر کے غار ثور میں۔
یہ ساری چیزیں اس بات پر دعوت کرتی ہیں کہ آپ نے تمام اسباب اختیار کیے اور وہ راستہ آپ نے اپنایا جو راستہ عام طور پر مدینہ نہیں جاتا ہے، بلکہ ایک ایسا راستہ جو گمنام راستہ ہے، جو راستوں کا ماہر صرف وہی جان سکتا تھا، اس راستے کو انہوں نے اپنایا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے تمام اسباب اختیار کیے۔ کیا آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں تھا؟ یقیناً تھا، لیکن آپ کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے۔ آپ نے شریعت کے مطابق تمام اسباب اختیار کیے اور نتیجہ اللہ رب العالمین کی ذات پر چھوڑ دیا۔ اسی لیے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب آپ غار کے اندر تشریف فرما تھے، کہا کہ اگر وہ اپنے پاؤں کو دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے، تو آپ نے کیا کہا کہ ابوبکر تمہارا کیا خیال ہے جن دو کا تیسرا اللہ رب العالمین ہے؟ آپ کو اللہ کی ذات پر اعتماد، آپ نے اسباب اختیار کر لیا، نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا اور اللہ رب العالمین نے آپ کی مدد فرمائی۔ تو توکل اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا، یہ کیا ہے؟ یہ توکل کہلاتا ہے۔ اگر کوئی اسباب پر اعتماد کرتا ہے تو یہ شرک کہلاتا ہے، اور یہ شرک دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ اگر وہ جائز سبب ہے تو چھوٹا شرک ہوگا، اور اگر وہ سبب نہیں ہے، انسان نے اس کو سبب بنا لیا تو بڑا شرک ہو جائے گا۔ جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں، انسان علاج کرتا ہے، دوا کرتا ہے۔ دوا یہ کیا ہے؟ یہ ذریعہ ہے شفا کا، شفا دینے والا اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے دوا کو ذریعہ بنایا ہے، اللہ کی طرف سے دوا ذریعہ ہے شفا کا۔ اب اگر کوئی آدمی دوا ہی کو اصل سمجھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ دوا ہی شافی ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ چھوٹا شرک ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو سبب بنایا ہے، دوا کو سبب بنایا، اور اللہ نے دوا کرنے کا حکم دیا کہ انسان دوا کرے، علاج کرے، لیکن وہ صرف ذریعہ اور سبب ہے، اصل نہیں۔ اصل اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو اگر کوئی جو جائز سبب ہے، شریعت نے جس کو سبب قرار دیا ہے، اس کو اگر انسان کہتا ہے کہ اسی کی وجہ سے ہمیں ہوتا ہے، وہی سب کچھ ہے، تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک، لیکن چھوٹا شرک ہے۔ اور جس کو اللہ نے سبب ہی نہیں بنایا، اگر انسان اس کو سبب بنا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہوتا، تو اللہ رب العالمین کے ساتھ بڑا شرک ہوتا ہے۔ جیسے انسان بیمار ہے، انسان اپنے گلے کے اندر جو ہے لوہا لٹکا لے اور کہے کہ اس لوہا کی وجہ سے ہماری جو بیماری ہے وہ دور ہو جائے گی، یا اس طریقے سے جو ہم کو کینسر ہے ختم ہو جائے گا، یا کسی پیر کو پکارے وہ کہ پیر صاحب ہمیں آپ جو ہے شفا دے دیجئے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بڑا شرک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو شفا کا ذریعہ نہیں بنایا۔ انسان یعنی اللہ نے اس کو شفا کا ذریعہ نہیں بنایا، اس لیے بڑا شرک ہوگا۔ تو توکل کیا ہے؟ اسباب اختیار کر کے، جو جائز اسباب ہیں ان کو اختیار کر کے نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑنا، یہ توکل کہلاتا ہے۔ اسباب اختیار نہ کرنا یہ توکل نہیں ہے، یہ حرام ہے ایسا کرنا، اور اللہ رب العالمین کی حکمتوں کے اندر کیڑے نکالنا ہے، سمجھ لیجیے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو چیزیں جائز قرار دی اس کو حرام سمجھنا ہے، اور اسباب ہی کو سب سمجھ لینا۔ اگر وہ جائز سبب ہے تو چھوٹا شرک ہو جائے گا، اور اگر وہ سبب ہی نہیں ہے تو بڑا شرک ہو جائے گا۔ یہ تفریق کرنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ دوسرا سبب ہمیں یا دوسرا درس ملتا ہے کہ انسان کو دنیا میں کام کرنے کے لیے اسباب اختیار کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ اسباب جو شریعت کے اندر جائز ہیں، حرام اور ناجائز اسباب اختیار کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ تیسری چیز جو ثابت ہوتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم صحابی ہیں، اور انہوں نے جو کردار ادا کیا ہجرت کے واقعے میں بڑا اہم کردار تھا۔ آپ کے ساتھ رہے پورے سفر، آپ نے ان پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا، ان کو اپنا ساتھی بنایا راستے میں، اور ان کو ساری چیزیں بتائیں۔ ان کے علاوہ کسی اور کو آپ نے کسی چیز کے بارے میں اطلاع نہیں دی، اور انہیں کہ اسی کردار کی بنا پر اللہ رب العالمین نے واحد صحابی ہیں جن کی صحبت کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اسی کردار اور انہی تمام قربانیوں کی بنا پر اللہ رب العالمین سورۃ توبہ کے اندر فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، دو کا دوسرا، جب دونوں غار کے اندر تھے اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، کون کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے۔ کون ساتھی؟ ابوبکر صدیق۔ لا تحزن ان اللہ معنا،
آپ غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ۔ کب کہا؟ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اگر وہ قدم کے نیچے دیکھیں گے اپنے جہاں کھڑے ہیں غار کے دہانے کے اوپر تو ہمیں دیکھ لیں گے، تو اللہ کے رسول نے کہا مجھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کرو، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ ہم نے تمام اسباب اختیار کر لیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کہ اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا۔ یہ واحد صحابی جن کی صحبت کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، اور ان کا یہ کردار قیامت تک کے لیے زندہ جاوید بن گیا۔ جب تک قرآن ہے، جب تک دین ہے، جب تک مسلمان ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی یاد کی جاتی رہے گی اور اسے پڑھا جاتا رہے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ ایسے ہی نمبر 4 علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قربانی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت اہم قربانی پیش کی دین اور کی راہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بقا کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے انہوں نے بھی بہت بڑی قربانی دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بستر پر سلایا اور وہی چادر اڑائی جو چادر اوڑھ کر کے آپ سویا کرتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آپ کے بستر پر سونا ہماری جان کے لیے خطرہ ہے، اور خطرہ یہ نہیں بلکہ ان کی تلواریں ہمارے جسم کے کئی ٹکڑے کر سکتی ہیں، کیونکہ تمام لوگ تلواریں لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا محاصرہ کیا تھا اور وہ آپ کو قتل ہی کرنا چاہتے تھے۔ اسے علی رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ آپ کے بستر پر سونے کا کیا مطلب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے شجاعت اور بہادری کا نمونہ پیش کیا، قربانی پیش کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا چاہا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی بھی حفاظت کی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ لوگ آپ کو قتل کرنے ہی کے لیے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوئے اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی مدد فرمائی۔ یہ بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ دین اسلام کے لیے جب تک انسان خطرہ نہیں مول لے گا، جب تک انسان قربانی نہیں دے گا، اس وقت تک دین اسلام کی نشر و اشاعت، دعوت اللہ کی نشر و اشاعت نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسی آپ دیکھیں چوتھا جو درس ہمیں یا پانچواں جو درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول، یہ نوجوان تھے، ابوبکر صدیق کے صاحبزادے تھے، اور ان کی جو ذمہ داری تھی وہ یہ تھی کہ دن بھر جو مکہ کے مشرکین ہمارے خلاف سازش کرتے ہیں، جو پلاننگ کرتے ہیں، دن بھر تم مکے میں رہنا اور رات میں آ کر کے ہمارے پاس تم ان تمام چیزوں کی اطلاع کر دینا، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ بڑی سوجھ بوجھ کے نوجوان تھے عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دین کی اشاعت کے لیے نوجوانوں کا کردار بہت اہم ہے اسلام کے اندر۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کے اندر جو واقعہ بیان کیا، نوجوانوں کا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ آپ کے بعد جو خلیفہ بنے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے 2.5 سال کے چھوٹے تھے، وہ بھی نوجوان تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے تقریباً 12 سال چھوٹے تھے، وہ بھی نوجوان۔ اس طریقے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے داماد تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے داماد تھے، یا اس طریقے عشرہ مبشرہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ان سب کو نوجوانی میں کسی کو بچپن میں دین اسلام کی قبول کرنے کی توفیق دی، اور اس طریقے سے انہوں نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کیا، کیونکہ نوجوانوں کے پاس طاقت ہوتی ہے، عزم ہوتا ہے، حزم ہوتا ہے، اور اگر ان کے ساتھ بردباری بھی آ جائے اور حکمت اور سوجھ بوجھ آ جائے تو دونوں اکٹھا ہونے کے بعد اسلام کے لیے بہت سود مند ثابت ہوتی۔ تو نوجوانوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے اسلام اور دین کی بقا کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، جو ہمیں ہجرت کے اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو جو ہے سمجھ میں آتا ہے۔ اس طریقے سے نمبر 6 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے موقع پر جو کارنامہ انجام دیا، اس سے بھی خواتین کی دین اسلام میں کیا اہمیت ہے، وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہیں، بھی ہمیں اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے جا کر دیا کرتی تھیں، بھیجا کرتی تھیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسماء جب ابو جہل پہنچا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا
تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، اور اس نے زور سے تھپڑ مارا کہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت اسماء کی جو بالی تھی، کان کی بالی بھی گر گئی، لیکن انہوں نے راز نہیں بتایا، اور اس طریقے سے کھانا پیک کیا ہجرت میں نکلنے سے پہلے، اور بھی جو خبریں ہوتی تھیں کو ملتی تھی خواتین کے ذریعے سے، وہ عبداللہ ان کے بھائی تھے ان کو بتاتے تھے، اور وہ جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کرتے تھے۔ تو عورتوں کا بھی، خواتین کا بھی بہت بڑا کردار ہے دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے۔ خواتین جو ہوتی ہیں ان کا دل نرم ہوتا ہے، اور اس طریقے سے پاکیزگی ہوتی ہے، اور اگر وہ کسی چیز کو صحیح سمجھ لیتی ہیں تو اس کے لیے جان بھی دے سکتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو حاصل کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتی ہیں، اور جب وہ حاصل کر لیتی ہیں تو اپنے شوہر کو، والدین کو، بھائی بہن کو، اولاد کو، سب کو اس چیز کی تعلیم دیتی ہیں۔ اسی لیے ایک بچی کی تعلیم پورے نسل کی تعلیم ہوتی ہے، اور کیونکہ جو مرد ہوتا ہے وہ دن بھر ڈیوٹی پر، کمپنی میں ادھر ادھر کاموں میں لگا رہتا ہے، زیادہ تر بچوں کا وقت اپنی ماں کے ساتھ گزرتا ہے۔ اس لیے اگر ماں پڑھی لکھی ہے اور دیندار ہے اور سوجھ بوجھ والی ہے تو اس کی تربیت کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ تو حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کردار سے ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ عورتوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ اور اس وقت جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں سعودی عرب کے اندر، اس سعودی عرب کے اندر جو آل سعود ہیں ان کے بھی پیچھے ایک عورت کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آپ لوگوں کو شاید تاریخ نہیں معلوم ہے، وہ تاریخ یہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو 13ویں صدی ہجری کے بڑے مجدد تھے، امام تھے، اور جب وہ آئینہ کے حاکم عثمان بن معمر نے جب ان کو نکال دیا وہاں سے تو وہ درعیہ گئے، اور درعیہ جب پہنچے تو ان کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا احمد بن السویلی رحمۃ اللہ علیہما، ان کے گھر جا کر کے تشریف فرما ہوئے، اور حضرت محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت درعیہ اور پورے جزیرۃ العرب کے اندر پہنچ چکی تھی، جو انہوں نے وہ آئینہ میں دعوت دی توحید کی اور سنت کی، وہاں تک پہنچ چکی تھی۔ جب وہاں پہنچے وہ تو وہاں پر آل سعود، ابھی جن کی حکومت چل رہی ہے، آل سعود اس خاندان کے خاتم الحرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ ہیں، یہ انہی کے خاندان کی حکومت تھی، اور اس وقت دنیا میں سب سے پرانی حکومت یہی ہے آل سعود کی۔ انہیں 400 سال کا عرصہ اس حکومت پر گزر چکا ہے، اور ان کے 3 ادوار ہیں۔ یہ پہلے دور کی بات میں کر رہا ہوں، جو محمد بن سعود جو خلیفہ تھے، حکمراں تھے، درعیہ میں ان کی حکومت تھی، اور 1157 ہجری کے اندر محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کیا تھا، ان کے ہاتھ پر۔ تو جب وہاں پہنچے تو محمد بن سعود کی جو اہلیہ تھی، ان کی بیوی تھی، موحدہ تھی، ان تک بھی توحید کی دعوت پہنچ چکی تھی۔ جب ان کے شوہر محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ رات میں اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے پاس ایک نعمت بھیجی ہے، ایک بڑے عالم دین ہمارے شہر میں آئے ہوئے ملک کے اندر، میں چاہتی ہوں کہ آپ ان سے ملاقات کریں اور جا کر کے اور انہیں ان کا تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں، اور ان کو اسی دعوت کے نتیجے میں وہاں سے نکالا گیا ہے وہ آئینہ سے، اور ان کو اپنے پاس مت بلانا بلکہ خود تم ان کے پاس جانا۔ آپ دیکھیں کہ ایک بات، ایک عالم کی نظر کی کیا نام ہے، قدر و قیمت۔ انہوں نے کہا کہ تم اس ملک کے بادشاہ و خلیفہ ہو، لیکن وہ ایک عالم دین ہے، دین کا عالم ہے، لہذا ان کو اپنے پاس مت بلانا بلکہ تم خود ان کے پاس جانا۔ محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ صبح ہوتی ہے اپنے بھائی کے ساتھ اور لشکر کے ساتھ باقاعدہ ان کے گھر پہ جاتے ہیں، اور جا کر کے وہاں پر جو ہے وہ دونوں کا آپس میں اتفاق ہوا، اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر الحمدللہ جو توحید سنت کا ڈنکا بج رہا ہے، اس کے پیچھے اللہ کے فضل کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی ملک کا کردار ہے مملکت سعودی عرب۔ آپ جہاں بھی جا کر کے دیکھ لیجیے، آپ پورے دنیا کے اندر ہر جگہ یہاں کے مراکز، یہاں کے بادشاہوں کے قائم کیے ہوئے مدرسے اور مساجد، اور اس طریقے سے توحید اور سنت، قرآن کی تباعت، دینی اسلامی کتابوں کی تباعت، اور اس طریقے سے آپ دیکھیں حرمین شریفین، اور پورے سعودی عرب کے اندر، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں آپ کو ہر جگہ یہ چیز نظر آئے گی۔ اس کا انکار وہی کر سکتا ہے جو معاند ہے یا جس کے عقیدے اور منہج کے اندر خلل ہے، جو رافضی، قبوری اور صوفی اور اس طریقے سے برے عقیدے کا حامل ہوئے انسان اس کا انکار کر سکتا ہے، ورنہ ہر انسان جانتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ان کی خدمات ہیں وہ خدمات کسی نے ایسی نہیں کی ہے۔ جی ہاں۔
تو بہرحال یہ ایک عورت کے نتیجے میں اتنی عظیم مملکت توحید سنت وجود میں آئی اللہ کے فضل کے بعد۔ جو محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی تھی، انہوں نے مشورہ دیا اور اس طریقے سے جا کر کے دونوں کا آپس میں اتفاق ہوا اور اس طریقے سے آپس میں دونوں کی باتیں ہوئی۔ تو یہ بھی ہمیں اس سے درس ملتا ہے کہ عورت کا بڑا کردار ہوتا ہے دین اسلام کی نشر و اشاعت میں۔ نمبر 7، مساجد کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ مسجدوں سے ہمارے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، آپس میں مسلمانوں کے درمیان پیار و محبت بڑھتی ہے، اور پورے دن میں 5 مرتبہ سارے مسلمان ملتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، تو اس طریقے سے اللہ کی بات بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ آپ کی ہجرت کے اندر یہ چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ جب آپ قبا پہنچے آپ نے وہاں مسجد کی تعمیر کی، مدینہ پہنچے آپ مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور آپ سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو لے جا کر کے کہاں پر آباد کیا؟ بیت اللہ کے پاس۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ہم نے اپنی ذریت کو تیرے گھر کے پاس لا کر کے آباد کر دیا۔ کہاں؟ خانہ کعبہ کے پاس، مکے کے اندر۔ کیا مقصد تھا؟ نماز قائم کرنا۔ ہمارا گھر اگر مسجد کے قریب ہوگا تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں آسانی ہوگی، جو دروس ہوں گے، اسباق ہوں گے، جو لیکچرز ہوں گے، اس سے بھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو یہ مسجد کی اہمیت ہے دین اسلام کے اندر، اور اللہ کے رسول کے زمانے میں اور بعد میں بھی مسجدیں تربیت کا گہوارہ ہوا کرتی تھیں۔ تمام صحابہ کرام اسی مسجد کی تربیت یافتہ، سبوں نے وہیں پر بیٹھ کر کے تعلیم لی۔ اصحاب صفہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے تعلیم لیا کرتے تھے۔ تو بڑی دانش گدا ہوتی ہے مسجد، اور وہاں پر تعلیم و تربیت ہوتی ہے، تو بہت بڑا کردار ہے مسجد کا ہماری تعلیم و تربیت اور دین اسلام پر پابندی کے ساتھ قائم رہنے کے لیے۔ دین اسلام کے ہمارے لیے زندگی میں مسجد کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس لیے انسان گھر ایسی جگہ لے جو مسجد کے قریب ہو۔ مسجدیں بہت رول ادا کرتی ہیں انسان کی زندگی میں دین اسلام پر بقا کے لیے، خاص طور سے آج کے دور میں، خاص طور سے ان ممالک میں جہاں غیر مسلموں کی حکومت ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے یا مسلمانوں کی حکومت نہیں، وہاں پر خاص طور سے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم ایسی جگہ اپنا گھر لیں جو مسجد کے قریب ہو، تاکہ ہم مسلمانوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں اور اس طریقے سے جو مساجد کے اندر پروگرام ہوں اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے نفس کا تزکیہ اور آپس میں پیار و محبت پروان چڑھے۔ اس لیے ہمیں اپنا گھر مسجد کے قریب لینا چاہیے۔ یہ آپ کی ہجرت سے یہ اہم سبق ہمیں ملتا ہے۔ اس طریقے سے سراقہ بن مالک جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے آپ کے قریب پہنچے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کسرا کے کنگن کی پیشین گوئی کی تھی، اور یہ معجزہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ کی نبوت کی سچی دلیل تھی کہ ایک شخص جو اپنی قوم سے بھاگا ہوا ہے اور جسے کہیں امان نہ مل رہی ہو، وہ ایران کے فتح اور کسرا کے کنگن کے خواب نہیں دیکھ سکتا الا یہ کہ وہ نبی اور رسول ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بشارت سنائی ان کو کہ سراقہ کیا ہوگا اس وقت جب تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے، اور یہ آپ کی پیشین گوئی عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مکمل ہوئی، جب ایران کو فتح کیا گیا، اور جو کسرا تھا وہاں کا جو بڑا بادشاہ تھا اس کے باقاعدہ کنگن آئے، اور اب عمر رضی اللہ عنہ نے سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو بلا کر کے سب لوگوں کے سامنے کنگن ان کے حوالے کیا۔ تو یہ بھی درس ہمیں ملتا ہے کہ یہ جو معجزہ ہمارے نبی کے لیے پیش ہوا اور آپ نے جو پیشین گوئی کی، یہ آپ کی نبوت کی سچی دلیل تھی۔ ایسے ہی نمبر 10 آپ دیکھیں کہ یہ بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ اگر غیر مسلم معمون ہے، آپ اس پر اعتماد کر سکتے ہیں تو اس کی انسان خدمات لے سکتا ہے۔ ایسا غیر مسلم جو نقصان پہنچانے والا نہ ہو، امانت دار ہو، اور آپ اس پر اعتماد کر سکتے ہوں کہ وہ رازدار ہے، وہ آپ کے راز کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرے گا، تو آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر ان سے باقاعدہ مدد لی۔ عبداللہ بن مريقط یا عبداللہ بن اريقط، دو نام اس کے بتائے گئے ہیں، یا دونوں طرح سے لکھا گیا ہے، تو وہ اس سے آپ نے باقاعدہ خدمات لی، مسلمان نہیں ہوا تھا۔ جی ہاں، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان غیر مسلم سے بھی اگر معمون ہے تو اس سے مدد لے سکتا ہے۔ ایسے ہی نمبر 11 سمجھ لیجیے، بہت سارے اسباق ہیں۔ ایک اہم سبق جو ہمیں سمجھ میں آتا وہ یہ ہے کہ مکہ کے جو کفار تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جانی دشمنی تھی، آپ کی جان کے در پہ تھے، مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا،
ان تمام دشمنیوں کے باوجود بھی وہ اپنی ساری امانتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک داعی کو، ایک عالم دین کو، ہر ایک کو بطور خاص جو عالم ہو، داعی ہو، دین کی طرف دعوت دینے والا ہو، اس کو سچا اور امانت دار ہونا چاہیے۔ اور یہ بہت اہم خوبی ہے سچائی اور امانت داری کی۔ اللہ رب العالمین نے وہ سارے نبیوں کے بارے میں بیان کیا، تمام انبیاء صادق اور امین تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہی صادق اور امین تھا، مکہ کے مشرکین لقب ہی دے رکھا تھا۔ تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ دین کی دعوت کے لیے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے اور اس سے لوگوں میں عام کرنے کے لیے جس وصف کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ داعی کا سچا ہونا اور امانت دار ہونا۔ یہ بہت اہم خوبی ہے جس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، لوگ اس کی دعوت کو، اس کی باتوں کو قبول کرتے ہیں، اور اگر انسان جھوٹا ہے، امانت دار نہیں ہے تو اس کی دعوت مؤثر نہیں ہوتی ہے اور اس کی دعوت میں کامیابی کے امکان بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ ایک اور درس سمے آتا ہے، اسی پر میں بات میں ختم کر دوں گا، بہت سارے دروس ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ضرورت کے تحت انسان کیا نام ہے اصطلاح کوئی نئی استعمال کر سکتا ہے یا لقب انسان استعمال کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تھے تو صحابہ کی اصطلاح تھی، صحابہ۔ جب آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے تو دو اصطلاح پر بنی، ایک مہاجرین کی اور ایک انصار کی، ہے کہ نہیں؟ مکہ کے اندر اصطلاح نہیں تھی۔ کہاں اصطلاح بنی ہے؟ مدینہ کے اندر، کیونکہ اب صحابہ میں سے دو طرح کے لوگ ہو گئے، ایک تو وہ جو مکے کے اندر تھے یا مکہ کے علاوہ دوسرے شہروں میں تھے، جو اپنا گھر بار چھوڑ کر کے مدینہ آئے، جنہیں مہاجر کہا جاتا ہے، اور دوسرے وہ جو مدینہ کے اندر تھے جن کو انصار کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح مکے کے اندر نہیں تھی، مدینہ کے اندر اصطلاح بنی، مہاجرین اور انصار کی۔ وہ سب مسلمان تھے، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، وہ بھی مسلمان تھے، لیکن ایک اصطلاح یہ قائم ہوئی۔ غزوہ بدر واقع ہوا، بدری صحابہ کی اصطلاح قائم ہوئی، جنہوں نے بدر کے اندر شرکت کی ان کو بدری صحابہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ جو القاب ہیں یہ ضرورت کی پیداوار ہیں، لہذا انسان اپنی شناخت کے لیے القاب کو استعمال کر سکتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہم سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں، بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سلفی کیوں کہتے ہیں، اہل حدیث کیوں کہتے ہو؟ آپ تو مسلمان، اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، یقیناً مسلمان بنایا، لیکن کیا سلفی اور اہل حدیث مسلمانوں میں سے نہیں ہیں؟ کیا انصار اور مہاجرین انصار اور مسلمانوں میں سے نہیں تھے؟ کیا بدری صحابہ مسلمانوں میں سے نہیں تھے؟ اسی میں سے تھے، لیکن ایک نمایاں وصف، اس لیے یہ اصطلاح استعمال کی گئی، القاب استعمال کیا گیا۔ تو جب مسلمان کے نام پر ایسے لوگ بھی ہیں جو شرک کرتے ہیں، روافض ہیں، خوارج ہیں، اور اس طریقے سے صحابہ کے دشمن ہیں، اور شرک کرنے والے، کفر کرنے والے سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو پھر آخر تمیز ہونی چاہیے کہ آپ کون سے آخر مسلمان ہیں۔ اسی لیے پہلے اس کی اصطلاح نہیں تھی، ضرورت کے تحت یہ اصطلاح قائم ہوئی، اور جب ضرورت نہیں رہے گی اصطلاح ختم ہو جائے گی۔ حضرت امام مہدی کے زمانے میں سارے کے سارے لوگ توحید اور سنت پر ہوں گے، وہاں کوئی شرک کرنے والا نہیں ہوگا، اس لیے وہاں پر اصطلاح ختم ہو جائے گی، وہاں پر اس کی اصطلاح کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تمیز کر سکیں کہ کون سچا مسلمان ہے، کون سچا مسلمان نہیں ہے، اس لیے اصطلاح ہے یہ۔ لہذا یہ جو القاب ہیں، یہ القاب ایک انسان کو دوسرے انسان سے کیا کرتے ہیں، ممتاز کرتی ہیں اور اس سے پہچان ہوتی ہے، لہذا اس کو کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، انسان استعمال کر سکتا ہے جہاں ضرورت پڑتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کی اصطلاح آئی، جو ہے اور اہل عصر کی اصطلاح آئی، اور بہت ساری اصطلاحات آتی گئی۔ تو جو اصطلاح یا القاب ہیں یہ ضرورت کی پیداوار ہوتے ہیں، لہذا ضرورت کے تحت اس کو جب ضرورت ہو تو انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے، اور کرتے ہیں لوگ، بہت سارے لوگ اپنا لقب رکھتے ہیں، لیکن ان کو کوئی نہیں کہتا کہ بھی آپ نے یہ لقب کیوں رکھا ہے۔ لیکن جب کوئی کہتا میں سلفی ہوں، کوئی کہتا میں اہل حدیث ہوں، تو آپ کہتے ہیں بھی آپ نے یہ لقب کیوں اختیار کر لیا جب اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا۔ لیکن جب وہی اپنے آپ کو قادری لکھتا ہے، اپنے آپ کو سہروردی لکھتا ہے، اپنے آپ کو چشتی لکھتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے اور کوئی لقب استعمال کرتا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی نہیں کہتا بھی آپ نے کو اللہ نے مسلمان بنایا، آپ یہ لقب کیوں استعمال کرتے ہو، کوئی نہیں کہتا ان کو، سارے لوگ وہ استعمال کرتے ہیں آپ کو، ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی سلفی کہتا آپ سلفی کیوں لکھتے بھائی، اب تو اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، کافی ہمارے لیے،
یہ کافی جب تھا تو ہمارے پاس کوئی اصطلاح نہیں تھی، آج کافی نہیں ہے۔ آج مسلمان تو جو قبر پر جا کے سجدہ کرتا ہے، جو صحابہ کرام کو دن رات گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں، حضرت عائشہ کو زانیہ کہتے ہیں، اور اس طریقے سے جو صحابہ کے قاتل ہیں اور جو صحابہ کے دشمن، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تھوڑے کہتے ہیں مسلمان نہیں ہیں۔ جو شیعہ ہیں، جو خوارج، سب کہتے ہیں مسلمان۔ تو تمیز کیسے ہوگی بھی کون سے مسلمان ہیں؟ لہذا تمیز کے لیے اگر القاب استعمال کیے جاتے ہیں کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ یہ سلف صالحین سے چیز چلی آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ تھے، صحابہ کے بعد تابعین، یہ بھی لقب ہے، تبع تابعین لقب ہے، تو کیا یہ مسلمانوں میں سے نہیں تھے؟ کیوں تابعین کہا گیا؟ پہچان کے لیے بھائی، کہ یہ وہ تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے ملاقات کی، ایک وصف، ایک نمایاں وصف ہے، اس کی پہچان کی تمیز کے لیے استعمال کیا گیا۔ لہذا ہم بھی اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، ڈنکے کے چوٹ پر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے الحمدللہ، کیونکہ سلفی ہی کامیاب لوگ ہیں، وہی صحابہ کے نقش قدم پر کی پیروی کرنے والے، سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے۔ سلفی کہتے ہیں جو سلف صالحین کے نقش قدم پر چلے، جو ان کے طور طریقے کو اپنائے، عقیدہ میں، منہج میں، اخلاقیات میں، تمام چیزوں میں، اس کو سلفی کہا جاتا ہے، اس کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو اصطلاح ہے یہ تمیز کے لیے ہے، اور اگر یہ اصطلاح نہیں استعمال کریں گے تو کون سے مسلمان ہیں؟ ہوتا کوئی ہم کو کہا مسلمان ہے اور ہم کو قبر پرست سمجھ لے، جبکہ میں قبر پرست نہیں ہوں الحمدللہ، میں توحید والا ہوں، سنت والا ہوں الحمدللہ، وہ ہمیں وہ سمجھ لے۔ تو اس لیے تمیز کی خاطر جہاں ضرورت ہو انسان اس کو استعمال کرے گا، اور یہ چیز آج سے نہیں چلی آ رہی، اس پر اجماع باقاعدہ، صحابہ کی اصطلاح، تابعین کی اصطلاح، تبع تابعین کی اصطلاح اور دیگر القاب اور اصطلاحات شریعت دین اسلام کے اندر، تاریخ کے اندر استعمال کیے گئے۔ لہذا اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور یہ آپ کی ہجرت سے یہ القاب جو یہ لقب ہوا مہاجرین اور انصار کا، اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اپنی شناخت کے لیے، پہچان کے لیے اگر انسان لقب استعمال کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ اس کو کرنا چاہیے تاکہ اس کی دوسروں سے پہچان ہو۔ اور بھی بہت سارے اسباق ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا کہ اللہ العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے، شرک اور بدعات اور خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔